بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس فرش اعضاء کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے، جملہ مومنین مومنات مرحومین شہداء سب کی بلندی درجات کے لیے، 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں مشغول ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے اب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائم علی اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال امام حسین علیہ السلام الناس عبید الدنیا الدین لائقۃ علی السنتہم۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آغاز سخن ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی برادران ایمانی، خداوند عالم نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ عظیم درسگاہ حسینی عطا کی، جس میں نہ سن و سال کی قید ہے، نہ صنف کی قید ہے، کسی چیز کی بھی قید نہیں۔ جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ پر بھی وہ آئے، یہاں سے کچھ نہ کچھ وہ لے کر جاتا ہے۔ یہاں پر آنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں سے ہر مانگنے والے کو اس کی معرفت کے مطابق ملتا ہے۔ خدا کرے اس جملے کو میں سمجھا پاؤں، بس ایک جملہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ متصل اپنی گفتگو کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا مولا میں بہت فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے تاکہ میرا فقر دور ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم عطا تو کرتے ہیں لیکن المعروف بقدر معرفت ہی، ہم اتنا عطا کرتے ہیں جتنی تم معرفت رکھتے ہو۔ جاگ رہے ہیں؟ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا تاکہ بعد میں مجھے یقین ہوتا جائے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کہا ہم عطا تو کرتے ہیں لیکن اتنا عطا کرتے ہیں جتنی تم ہماری معرفت رکھتے ہو۔ سامعین محترم، بس امام نے اپنے اس مختصر اور پرمعنی جملے میں ہمیں پیغام دے دیا کہ اس دروازے پہ آنا ہے تو یہاں سے سب سے پہلی جو چیز ہم نے مانگنی ہے وہ معرفت کی بھیک مانگنی ہے۔ اب معرفت کے باب میں سب سے پہلے معرفت خداوند عالم کی ذات کی معرفت، اور اگر خدا کی ذات کی معرفت کو ہم درک کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو وہ امام کے کلام میں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کاش کہ جس طرح ہم امام کے نام کے ساتھ محبت کرتے ہیں ویسے ہی ہم امام کے کلام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہوں۔ ہمارے ہاں مشکل یہی ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن اللہ کے کلام کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے کل اپنے موضوع کا اعلان کیا تھا، آج بالکل میں وقت ضائع کیے بغیر، چونکہ وقت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں نہیں چاہتا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع کروں۔ خداوند جن آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کا نمبر ہے 85۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں اس کی زندگی جیسے بھی گزرے لیکن آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ دنیا اس کی گزر جائے گی لیکن آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک نورانی فرمان کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں امام فرماتے ہیں دنیا کے بندے ہیں۔ الدین لاقۃ علی السنتہم، دین فقط ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب تک ان کی معیشت دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے اس وقت تک دینداروں کی تعداد کثیر ہوتی ہے۔ وَمُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، اور جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اقل الدیانون، پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ عرب کے اندر جتنی آج 56 ممالک ہیں وہ اتنی سلطنت یزید کی تھی، ان 56 ممالک کے اوپر یزید کی حکومت تھی، اور اس یزید کی حکومت کا جو لیبل تھا وہ اسلامی حکومت کا لیبل تھا۔ لیکن جب ان کو کربلا نے امتحان میں ڈالا، جملہ میرا سمجھ آیا آپ کو؟ جب اس ساری سلطنت اسلامی کے مسلمانوں کو جب کربلا نے امتحان میں ڈالا تو امام کے اس فرمان کی تفسیر کھل کر سامنے آئی، اقل الدیانون، پھر دیندار وہی معروف 72 رہے، پھر وہی معروف 72 رہے جو کربلا میں اس پوری سلطنت اسلامی میں سے نکل کر آئے۔ کیا باقی سارے مسلمان نہیں تھے؟ باقی بھی سارے مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان ایسے تھے جن کا امتحان نہیں ہوا تھا، اور امتحان لینا سنت الہی ہے، اللہ بغیر امتحان کے قبول ہی نہیں کرتا۔ اور یہ امتحان انسان کا کہاں سے شروع کیا خداوند عالم نے؟ جاگ رہے میرے ساتھ ہیں؟ 2-3 آیات میں اس ذیل میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہاں سے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے؟ پہلے سب سے پہلے خداوند عالم نے سورہ مبارکہ دہر میں ارشاد فرمایا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ثم نبتلیہ۔ یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے اسے قابل ذکر بنایا۔ کیسے بنایا؟ ہم نے اس کو ملے جلے پانی سے خلق کیا، جب ملے جلے پانی سے خلق کیا ثم نبتلی، پھر اس کو ہم نے فوراً امتحان میں ڈال دیا۔ یعنی ابھی نطفے کی منزل پر تھا، ابھی ایک پانی کا قطرہ تھا، لیکن خدا کہتے اس قطرے کو ہم نے امتحان میں ڈالا۔ کیوں امتحان لیا خداوند عالم نے؟ پروردگار ہمیں جانتا نہیں ہے، خدا ہمیں پہچانتا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ہمارے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے ماضی کو بھی خدا جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی خدا جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی خدا جانتا ہے۔ کہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر خداوند عالم نے ہم سے امتحان کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟
پھر خداوند عالم نے انسان سے امتحان کا مطالبہ کیوں کیا؟ کہا ہم نے اس کو نطفے میں امتحان میں ڈالا، امتحان میں ڈالنے کے ساتھ خدا نے اس کو دو قوتیں دی، وَجَعَلْنَاهُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ انسان ہم نے تجھے ویسے ہی امتحان میں نہیں ڈالا، امتحان میں ڈالنے سے پہلے تجھے دو قوتیں دی، ان دو قوتوں سے استفادہ کر کے تو اپنے آپ کو اس امتحان میں سرخرو کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا، ہم نے تجھے سننے کی قوت دی، وَبَصِيرًا، اور تجھے دیکھنے کی قوت دی۔ خدا کی قسم یہ دو لفظ اس آیت میں، سورہ دہر کی اس دوسری آیت میں خداوند عالم نے رکھ کر ہر انسان کو بتا دیا کہ میں ایسا عادل خدا ہوں، میں امتحان لیتا ہوں، لیکن امتحان لینے سے پہلے پرچہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ وہ پرچہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھے دو قوتیں دی، کون سی؟ ایک سننے کی قوت، ایک دیکھنے کی قوت۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، کسی چیز کو لینے کے لیے، تو آپ اسے ٹٹولتے ہیں، بڑے غور سے اس کے دائیں سے دیکھتے ہیں، بائیں سے دیکھتے ہیں۔ جب دیکھ کر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اسے خریدتے ہیں۔ یعنی مطمئن ہونے کے بعد خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پہلے اس چیز کی معرفت حاصل کی ہے، اس چیز کی حقیقت کو پہچانا ہے۔ جب سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح ہے تو خریدی، جب تک سمجھ نہیں آئی آپ دیکھتے رہے، آپ دکاندار کہتے رہے یہ صحیح نہیں، کوئی اور چیز دکھا، یہ نہیں کوئی اور چیز دکھا، لیکن جب آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھنے کے بعد آپ نے اس چیز کو خریدا۔ کب خریدا؟ جب آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک وقت میں انسان آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور ایک وقت میں دیکھنے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی بیان کر رہا ہے، اس بیان کو سن کر انسان کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو اب معرفت کے دو ہی تو ذریعے ہوئے نا، ایک سننا ہے، ایک دیکھنا ہے۔ اللہ نے نطفے میں امتحان میں تو ڈالا، لیکن ڈالنے کے ساتھ دونوں ذرائع عطا کیے تاکہ اس امتحان میں تو سرخرو ہو جائے۔ اب میں نے سوال کیا خداوندہ امتحان کیوں لے رہا ہے تو؟ کیا تو ہماری حقیقت کو نہیں جانتا؟ خدا نے جواب میں سورہ مبارکہ عنکبوت میں ابتدا میں اس کی وجہ بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اے حضرت انسان تو یہ گمان کرتا ہے؟ احسب الناس، یہاں مسلمان سے گفتگو نہیں ہوئی، انسان سے گفتگو ہوئی۔ کہا اے انسان تو یہ سوچتا ہے کہ تو اپنے آپ کو کہہ دے گا کہ میں مومن ہوں اور ہم تیرے ایمان کو قبول کریں گے؟ فہم لا یفتنون، ہم تجھے آزمائیں گے نہیں؟ یعنی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک امتحان میں، کمرے امتحان میں بیٹھ کر پرچہ دے کر پاس نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ کو زبانی ایمان قبول نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے انسان کو مخاطب کیا۔ شاید یہ سورہ اتنی خوبصورت ہے نا، اس کے مطالب بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس سورہ کا نام عنکبوت ہے۔ آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سورہ کا نام عنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور مکڑی ایک ایسا اشراط الارض ہے کہ جو کسی بھی فائدے کا کام میں نہیں استعمال ہوا۔ آج تک میں نے کوئی سائنسدان نہیں دیکھا جس نے مکڑی کے اوپر تحقیق کر کے کوئی اس کا فائدہ بیان کیا ہو، کم از کم میری تحقیق سے نہیں گزرا۔ لیکن پھر بھی اتنا اہم ہے یہ مکڑی، پھر بھی یہ مکڑی اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس مکڑی کے نام پر قرآن میں سورت رکھی ہے۔ مکڑی پھر بھی اتنی اہم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اس مکڑی کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت رکھی ہے۔ میں نے پوری تاریخ انسانیت میں اس مکڑی کے کارنامے کو دیکھا، آخر کیا کیا تھا اس مکڑی نے، کون سا ایسا اس مکڑی نے عمل انجام دیا جس کی وجہ سے یہ مکڑی اتنی قابل ذکر ہوئی کہ خدا نے اس کے نام پر قرآن میں سورت رکھ کے قیامت تک اس کے ذکر کو زندہ کر دیا۔
بات پہنچ رہی میری؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اب میں نے پوری تاریخ میں اس مکڑی کا فقط ایک کارنامہ دیکھا۔ وہ کارنامہ کیا تھا اس مکڑی کا؟ پیچھے مشرکین مکہ تھے، درمیان میں حبیب خدا تھے، سامنے غار ثور تھی۔ رسول خدا نے مشرکین مکہ سے اوجل ہونے کے لیے غار ثور میں پناہ لی۔ ادھر رسول خدا غار ثور میں داخل ہوئے، اس مکڑی نے کمال ذہانت کے ساتھ، کمال پھرتی کے ساتھ اس غار ثور کے دہانے پر جالا بنا۔ جالا بنا۔ مشرکین مکہ جب وہاں تک آئے تو کیا دیکھا؟ غار کے دہانے پر جالا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جالا دیکھا اور دیکھ کر یہ خیال کیا کہ اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا، اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا اس کے دہانے پر نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ اتنا کمزور ہے، کوئی بھی داخل ہوتا تو یہ ٹوٹ جاتا۔ یہ مکڑی کا جالا اس بات کی دلیل ہے کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ بس وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر مشرکین مکہ نے رسول اللہ کا پیچھا چھوڑا اور اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ یعنی اب مکڑی کا کارنامہ کیا تھا؟ اس مکڑی نے چند لمحوں کے لیے مشرکین مکہ سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے غار ثور کے دہانے پہ جالا بن کر رسول اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا، رسول اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو وفا کیا۔ اللہ کو اس مکڑی کا وہ چند لمحوں کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے نام پر قرآن میں ایک سورت کا نام رکھ کر قیامت تک دنیا کو بتایا کہ اے لوگو دیکھو میرا محبوب اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی مکڑی بھی میرے محبوب کے ساتھ چند لمحے حفاظت کے لیے وفا کرے تو میں اس کا ذکر نہیں مرنے دیتا۔ تو پھر مجھے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ کہنے کی اجازت دیجئے سامعین محترم کہ پھر اگر مکڑی چند لمحے حفاظت کرے اللہ اس کے ذکر کو نہیں مرنے دیتا، تو جس نے 42 سال کبھی گود میں بٹھا کر، کبھی سینے سے لگا کر، کبھی کندھے پہ اٹھا کر، کبھی دشمنوں کے سامنے ڈھال بن کر رسول اللہ کی حفاظت کی ہو، اللہ اس ابو طالب کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ اللہ اس ہستی کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ آج کچھ لوگ ریڈ لائنیں کھینچتے ہیں، ہماری یہ ریڈ لائن ہے، اور ان کے لیے جواب ہے کہ جس طرح آپ کی ریڈ لائن ہے اس طرح مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کی بھی ریڈ لائن ہے۔ رسول اللہ کے والدین کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، امام زمان علیہ السلام کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اصحاب رسول جو میرے نبی کے وفادار تھے ان کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اگر آپ کو اتنی ریڈ لائنز کا فکر ہے تو پھر ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ سامعین محترم، ایک مکڑی اگر چند لمحے حفاظت کرتی ہے تو یہ حفاظت کیا کرتی ہے؟ یہ رسول کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ تو جس ہستی نے رسول کے ساتھ 42 سال وفا کی ہو، نہیں میں نے چھوٹا جملہ کہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ 42 سال وفا نہیں، رسول اللہ کے دین کے ساتھ قیامت تک وفا کی ہو، یہ شان ابو طالب ہے۔ آج جب بھی دین کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے، وہ 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال کے بعد، جب 1400 سال پہلے مشکل آئی تو حسین ابن علی نے میدان میں نکل کر ان دین کے مخالفین کا منہ توڑ کر ان کو بتایا ابھی رسول اللہ کا وارث زندہ ہے۔ وہ اس وقت مشکل سامد قرآن پر آئی تھی، نعتوں کے قرآن نے اس کی حفاظت کی اپنا سب کچھ لٹا کر، اور جب
1400 سال کے بعد کسی نے ناطق قرآن کے خلاف قلم اٹھایا سلمان رشدی نے، تو پھر ابو طالب کا ہی خون نے جوش مارا، پھر خمینی کی شکل میں پھر سلمان رشدی کے خلاف ایک تاریخی فتویٰ لکھا گیا، اور لکھ کر دنیا کو بتایا جب تک حسین کا ایک بیٹا بھی اس دنیا میں موجود ہے نہ تم قرآن کی توہین کر سکتے ہو نہ اہل بیت کی توہین کر سکتے ہو۔ یہ تربیت جناب ابو طالب کا اثر ہے۔ صلی علی محمد۔ ہاں سامعین محترم، اب اللہ نے انسان کو مخاطب کیا اس سورہ عنکبوت میں، اس کا ایک پیغام اور خوبصورت ہے اس سورہ کا، کہ اللہ نے آج جن باتوں سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں نا، کہ کافر پتہ نہیں کیا کر دے، امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے، اسرائیل پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہندوستان پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اگر ہم نے دہشت گردوں کے خلاف زبان کھولی تو پتہ نہیں یہ دہشت گرد ہمارے خلاف کیا کر لیں گے۔ قرآن نے کہا ان کی جتنی بھی چالیں ہیں نا وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان کی جتنی چالیں ہیں کفار و مشرکین کی یا ان کی ناجائز اولادوں کی، یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ارے جو مکڑی کے جالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ زمانے کے یزیدوں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ توجہ رکھنی ہے ہم نے۔ اللہ یا تو ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، قرآن کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ اگر کامل یقین ہے تو پھر مان لینا چاہیے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسرائیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو پھر سلطنت اسلامی کو دیکھ لو، پوری دنیا مقابلے میں کھڑی ہے ایک علی کے بیٹے کے۔ ہائے ہائے، جملہ میں نے کہا ہے، پوری دنیا ہے کفر مقابلے میں کھڑی ہے۔ نہیں، میں نے چھوٹا جملہ کہا ہے، پوری دنیا ہے کفر نہیں، پوری دنیا کفر کی ناجائز اولادیں مل کر ایک علی کے بیٹے کے مقابلے میں کھڑی ہے، لیکن وہ تنہا آج بھی میدان میں ڈٹ کر ہر محاذ پر ان کو شکست دے کر بتاتا ہے تمہاری چالیں تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بس امتحان ہمارا ہے، کتنے ہم اس امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ نے امتحان لیا؟ کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے حضرت انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو زبان سے کہہ دے گا میں مومن ہوں، ہم تجھے مومن مان لیں گے، ہم تجھے آزمائیں گے نہیں؟ میرے اللہ کیوں آزما رہا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس لیے یہ اگلا جملہ ہے آیت کا، اس سے پہلے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہ فقط تمہارا ہی امتحان نہیں ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان ہوا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا تھا۔ کوئی انسان اعتراض کر سکتا تھا خدا کی عدالت پر کہ خدایا پہلا کا تو امتحان نہیں لیا، ہمارا ہی کیوں لے رہا ہے؟ اللہ نے کہا، کیا جواب میں کہا کہ فقط وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں ہم نے سب کا امتحان لیا ہے۔ جب آدم کو خلیفہ بنانے لگے تو فرشتوں نے کہا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، ڈانٹ تو دیا اللہ نے، فرشتے بھی فرما بردار تھے، چپ ہو گئے، لیکن خداوند عالم نے کیا کیا؟ کہا ڈانٹ کر چپ کرانا یہ کون سا کمال ہے؟ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرانا یہ کون سا کمال ہے؟ کیوں نہ ان کے لیے میدان سجایا جائے۔ آج ایک طرف الہی خلیفہ تھا، ایک طرف اللہ کے ملائکہ تھے، امتحان میدان میں سج گیا۔ امتحان میں اللہ نے اپنے خلیفہ سے پوچھا کہ اے آدم تم وہ اسماء بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے اسماء بتا دیے، اور فرشتوں کو ان اسماء کا علم نہیں تھا۔ فرشتوں نے اپنی شکست کو قبول کیا اور یہ کہہ کر قبول کیا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ یہاں پر فرشتوں اور آدم کا امتحان تھا، یعنی اللہ اس وقت تک کسی کو خلافت بھی نہیں دیتا جب تک اسے آزما نہ لے،
اور اگر کوئی خلافت کے مقابلے میں آئے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو میدان اللہ سجاتا ہے وہ تلوار کا میدان نہیں ہوتا، وہ علم کا میدان ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں آؤ میرے بھائی جھگڑے کی بات نہیں، ہم علم کے میدان میں تولتے ہیں۔ ہم جسے وہ خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں، اگر وہ علم میں سب سے باری ہے، جملہ میں نے کہہ دیا جو کہنا چاہ رہا تھا، اگر وہ علم کے میدان میں سب سے باری ہے پھر جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ملاتے جاؤ، دین بناتے جاؤ۔ سامعین محترم، کیوں سب کو آزمائیں گے؟ آدم کو بھی آزمایا، آدم کی اولاد کو بھی آزمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو بھی خداوند عالم نے آزمایا، ان کی زوجہ کو بھی خدا نے آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے تم سے پہلے گزرے سب کو آزمایا۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے سچا مومن کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا دعوے دار ایمان کون ہے۔ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ جملے کو بدل دوں، جب میدان سجتا ہے نا تو جو علی علی کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے جب میدان سجاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنے زمانے کے خیبر کو توڑنے والا کون ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں کہتا، اگر آپ کی سمجھ آگے کافی ہے میرے خیال۔ جب میدان سجتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ علی کے راستے پر چلنے والا کون ہے اور فقط زبان سے علی علی کرنے والا کون ہے۔ سامعین محترم، اس لیے اللہ نے کہا ہم آزماتے ہیں، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزما رہے ہیں۔ یہاں پر مفسرین اسلام نے، مفسرین قرآن نے اس امتحان کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ اگر آج کی مجلس میں یہ دو وجوہات میں آپ تک پہنچا سکے انشاءاللہ تو آج کی محنت مکمل ہو جائے گی۔ سامعین محترم، کیوں لیتے ہیں خدا امتحان؟ امتحان لیتا کیوں ہے خدا؟ ایمان والوں کا امتحان دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ، بعض کا انسان اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی صحیح ہوں۔ جب ایسی صورتحال آتی ہے تو اللہ اس انسان کا امتحان لیتا ہے، بعین اسی طرح جس طرح ایک اسکول کا استاد 1 سال بچے کو پڑھانے کے بعد کمرے امتحان میں بٹھا کر بچے کا امتحان لیتا ہے۔ اگر امتحان میں بچہ پاس ہو جائے تو اسے ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ بات پہنچی ہے میری؟ اگر اسکول کا استاد 1 سال پڑھا کر سال کے بعد بچے کا امتحان لیتا ہے، اگر وہ پاس ہو جائے تو اسے ایک درجہ بلند کرتا ہے، اگلی کلاس میں بھیج دیتا ہے، اور اگر فیل ہو جائے تو استاد اسے ڈسکریج نہیں کرتا، بلکہ استاد اس کو نقص کا احساس دلاتا ہے تمہارے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے اس نقص کی تلاش کرے کہ کیا نقص تھا، کون سی کمی تھی جس کمی کو میں پورا نہیں کر سکا اور میں کمرے امتحان میں فیل ہوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے امتحان لینے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، امتحان لے کر اللہ درجات کو بلند کرتا ہے، اور دوسرا، اللہ امتحان لے کر احساس سے نقص کرواتا ہے کہ نقص کہاں پر ہے۔ اس لیے نہیں کہ دوسروں کے سامنے شرمندہ کیا جائے، اس لیے تاکہ وہ جو نقص رہ گیا ہے اس کی اصلاح کر کے آپ بھی اگلے درجے میں جا سکیں۔ اس لیے اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ اگر کوئی نقص رہ گیا ہے، مثلا استاد نے بچے کو فیل کر دیا، کیا اس بچے کے اوپر اسکول کے دروازے بند کیے؟ نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ استاد دشمنی کی وجہ سے اسے فیل نہیں کرتا، بلکہ اس کو احساس دلاتا ہے تو بھی اگر باقی بچوں کی طرح محنت کرتا تو تو بھی آج ان کے ساتھ ہوتا، یہاں اس کلاس میں نہ ہوتا، اور اگر تو صحیح محنت کر کے آئے گا تو بہت جلد تو بھی اگلی کلاس میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ امتحان دشمنی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ محبت کی بنا پر خداوند عالم انسان سے لے رہا ہے، تاکہ اے انسان ہم جب تجھے آزمائیں تو اس آزمائش میں اگر تو پورا اترے تو تیرا درجہ بلند کر دیں گے، تیرا درجہ ہم بلند کر دیں گے، اور اگر اس امتحان میں تو پورا نہ اترا، اس امتحان میں تو پورا نہ اترا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ خامی کہاں پر تھی،
اس خامی کی اصلاح کر کے تو بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائے گا جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ لیکن تجھے پتہ چل جائے گا، امتحان جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سچا مومن کون ہے اور دعویٰ ایمان کرنے والا مومن کون ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے ایک سنت قائم کی، کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور اس امتحان کا مقصد یہ ہوگا میرا۔ اب فقط آپ کا اور میرا یہ امتحان نہیں، جس کیٹیگری کا انسان ہے اللہ اسی کیٹیگری کا امتحان لیتا ہے۔ جس کیٹیگری کا انسان ہے اللہ اسی کیٹیگری کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو امتحانات کا تذکرہ کیا ہے خداوند عالم نے وہ اپنے خلیل کا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکرم شرازی نے تفسیر نمونہ میں سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 124 آیت امامت، اس کے ذیل تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ نے اپنے خلیل کے چھوٹے بڑے 35 امتحان لیے، اور 35 امتحان لینے کے بعد ہر امتحان لینے کے بعد ایک درجہ بلند ہوتا تھا۔ ایک امتحان لیا تو عبد سے نبی بنایا، پھر امتحان لیا نبی سے رسول بنایا، پھر امتحان لیا رسول سے خلیل بنایا، پھر امتحان لیا خلیل سے امام بنایا۔ اللہ کرے جملہ سمجھا پاؤں۔ پھر امتحان لیا خلیل سے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ جانے اس امامت کے لفظ کے اندر کتنی چاشنی تھی۔ اللہ نے اپنے خلیل کو عبد سے نبی بنایا، نہیں کہا خداوندہ میری اولاد میں نبوت رکھ۔ جملہ سمجھیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں کہا خداوندہ میری اولاد میں نبوت رکھ۔ جب نبی سے رسول بنایا نہیں کہا میری اولاد میں رسالت رکھ، ایک رسول مانگا اپنی اولاد میں سے۔ میں اس پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا رسالت کو میری اولاد میں رکھ، ایک رسول مانگا۔ پھر جب رسالت سے خلیل بنایا نہیں کہا میری اولاد میں خلت کو رکھ، لیکن اللہ جانے امامت کے عہدے میں کیا چاشنی تھی۔ ادھر کہا انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم نے تجھے کائنات کے سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ امام خلیل کو بنایا ہے، لیکن خلیل کی امامت کے اوپر دائرہ لگایا۔ خلیل امام ہیں صرف انسانوں کے، چرند کے امام نہیں، پرند کے امام نہیں، عرش والوں کے امام نہیں، صرف اس فرش پر بسنے والے انسانوں کے امام ہے خلیل۔ کتنے امتحان دینے کے بعد خلیل اس مقام تک پہنچے ہیں، 35 امتحان دینے کے بعد عہدہ امامت تک پہنچے۔ بس یہی تو فرق ہے خلیل میں اور اولاد مصطفیٰ کے اماموں میں، کہ خلیل سے اللہ نے پہلے امتحان لیے بعد میں عہدے عطا کیے، اور اللہ نے آل رسول کو پہلے عہدے عطا کیے، پہلے عہدے عطا کیے، پھر اللہ نے امتحان میں ڈالا تاکہ دنیا دیکھ لے جن سے امتحان لے کر عہدہ دیا جاتا ہے وہ خلیل ہوا کرتے ہیں، اور جن کو عہدہ دے کر آزمایا جاتا ہے وہ حبیب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہی تو خداوند عالم کی خوبصورتی ہے قرآن مجید کی۔ جیسے ہی کہا نا انی جاعلک للناس اماما، کا قال ومن ذریتی، خدایا اس عہدہ امامت کو میری کچھ اولاد میں رکھتے ہیں، ساری اولاد میں نہیں۔ قال من ذریتی، من تبعید ہے یہاں پر، یعنی میری اولاد میں سے بعض کو امام بنا۔ خداوند عالم نے دعا کو قبول فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، خلیل اگر تیری اولاد میں کوئی ظالم ہوگا ہم اسے امامت کا عہدہ نہیں دیں گے۔ یعنی امامت کا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، امامت کا عہدہ اولاد ابراہیم کے مظلوموں کے لیے ہے۔ اس جملے کی آپ نے لذت محسوس نہیں کی جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں جملے کو۔ امامت کا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اگر ظلم کے اوپر بحث کی جائے، یہ بھی ایک پوری تقریر کی بات ہے کہ ظلم کون سا ہے۔ ظلم بالذات، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم بالمعاشرہ، ظلم بالاولاد،
ظلم بالمعاشرہ یعنی کسی کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں یا اپنی گناہ کر کے اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی ظالم ہو، کسی قسم کا بھی ظالم ہو، اللہ نے کہا اس کو امامت کا عہدہ نہیں ملے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جن کو ملے گا ان میں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے الٹ جملہ بیان کروں پھر، ظلم ہے عیب، مظلومیت عیب نہیں ہے، ظلم ہے گناہ اور مظلوم ہونا گناہ نہیں ہے۔ اور گناہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ عصمت۔ یعنی اللہ خلیل کو جواب دے رہا تھا تیری اولاد میں امامت رکھیں گے لیکن صرف معصوموں کو امام بنائیں گے، غیر معصوم کو ہم امامت کا عہدہ نہیں دیں گے۔ سامعین محترم، یہ خدا کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جس نظام میں ہر سطح پر امتحان ہے، آپ کا اور میرا بھی امتحان ہے۔ ہم اس امتحان میں کتنے سرخرو ہوتے ہیں، لیکن امتحان سب کا ہوگا، کوئی بھی امتحان سے رہے گا نہیں۔ اس لیے خدا امام حسین السلام فرماتے ہیں جب امتحان ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اقل الدیانون ومحسو بالبلا، جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اقل الدیانون، پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، پھر دینداروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، پھر تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھوڑے ہوتے ہیں نا، جو امتحان کی چکی سے نکل کے آتے ہیں، پھر ان کے سامنے زمانے کا کوئی بھی یزید آ جائے یہ کٹتے ہیں لیکن جھکتے نہیں، یہ کٹ جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں۔ ایک جملہ اضافہ کر رہا ہوں، ان کے اندر ہم دین کا معیار ہمارے لیے کربلا ہے نا، ان کے اندر خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنے جو دین کا رہبر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ جب رہبر کہتے ہیں نا میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے سامنے کھڑا ہونا ہے حفاظت کے لیے، یہ پلٹ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس جملے کو سمجھیے گا، خدا کرے یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے میری گفتگو کا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ان کی نگاہ میں دین کا معیار کیا ہے؟ یہ جو امتحان کی چکی سے گزر کے آتے ہیں، جو اس لاکھوں کی تعداد میں 56 ممالک جو آج کے ہیں، اس 56 ممالک کی سلطنت کے جتنے مسلمان ہیں ان میں سے یہ جو 72 نکھر کے آتے ہیں، ان میں اور باقی مسلمانوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باقی شخصیت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ حسین کو مشورہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کربلا نہ جائیے، اگر جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو ساتھ، اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے۔ کوئی کہتا ہے آپ فلاں غار میں چلے جائیے، کوئی کہتے ہیں آپ فلاں علاقے میں چلے جائیے، لیکن یہ جو امتحان کی چکی سے گزر کے آتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ ان کو امام کہتے ہیں کہ تو نے میرے سامنے، اے شہید ابن عبداللہ، تو نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نماز پڑھوں گا، تو نے میری نماز کو بچانا ہے۔ شہید یہ نہیں کہتے میرا دل کرتا میں بھی اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھوں، اس لیے کہ شہید کو یہ معرفت ہے فقط اوپر نیچے ہونے کا نماز نہیں، امام کی اطاعت کا نام نماز ہے۔ شہید کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ اسے یہ احساس ہے اوپر نیچے ہونا کا نام نماز نہیں ہے، جو امام کہہ دے اسی کا نام دین ہے۔ اور پھر اس دین کے ساتھ وفا کیسے کرتے ہیں؟ کیسے وفا کرتے ہیں شہید؟ آیت اللہ شہید مطہری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے 83 تیر امام نے آخری زندگی کی نماز پڑھی، شہید سامنے کھڑے تھے۔ یہاں پر میرا دل چاہتا ہے میں جوانوں کے لیے ایک واقعہ اور نقل کروں۔ اس واقعے کو آیت اللہ شہید دست غیب نے قلب سلیم کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک جوان تھا، روزانہ گھر کی چھت پر چڑھ کر زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اپنے گھر کی چھت پر جا کر ہر روز، ہم سب کو خدا توفیق دے ہم بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، اس لیے کہ زیارت عاشورہ عہد امام کے ساتھ، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم، اے امام حسین ہم آپ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری ہر اس شخص سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے، وحرب لمن حاربکم، اے مولا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا بنائے وہ معیار نہیں ہے، جس سے میری جنگ ہے اس سے حسین کی جنگ نہیں، جس سے حسین کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے۔
اس لیے کہ میں معیار نہیں، معیار حسین ابن علی ہے۔ یہ جوان ہر روز اپنے گھر کی چھت پر جا کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو کربلا والوں میں شامل ہو سکتا، اس لیے تو اس زیارت کی تلاوت نہ کیا کر۔ واقعہ اس لیے بیان کروں کہ آیت اللہ شہید دستغیب شہید محراب نے یہ واقعہ، دستغیب شیرازی شہید محراب، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے قلب سلیم کتاب کے اندر۔ ماں روزانہ کہتی تھی بیٹا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو حسین کے لشکر میں شامل ہو سکے، اس لیے تو اس زیارت کی تلاوت نہ کیا کر۔ وہ کہتا ماں مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں صحیح سوچ نہیں سکتا؟ میرے اندر فکر نہیں ہے، میرا صحیح و سالم وجود نہیں ہے؟ کیا میں اپنے زمانے کے امام پر اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتا؟ ماں پلٹ کر یہی کہتی تو میری گود کا پالا ہوا ہے، میں تجھے جانتی ہوں، تو اس قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس نے اپنی زندگی کا معمول رکھا، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ کے سوتا تھا۔ ایک دن حالت خواب میں اس نے دیکھا کہ دشت کربلا سجا ہوا ہے، امام اس برستے تیروں میں اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس نوجوان کو آواز دی نوجوان آ میرے سامنے کھڑا ہو جا، اور خیال رہے مجھ تک کوئی تیر نہیں پہنچنا چاہیے۔ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دوڑ کے گیا امام کے حکم کی تعمیل کے لیے، امام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا سامنے سے تیر آ رہا تھا، پوری نگاہ تیر کے اوپر مرکوز تھی، پوری قوت ارادی کو جمع کر کے کھڑا تھا کہ تیر امام کو نہیں لگنے دوں گا، اپنے وجود میں کھاؤں گا تیر۔ لیکن جیسے ہی تیر قریب پہنچا اس کے دل میں ذرا سا ڈر پیدا ہوا، یہ دائیں ڈھلکا اور تیر سیدھا جا کر امام کے جسم میں پیوست ہوا۔ پھر اٹھا جلدی سے، پھر سامنے کھڑا ہوا، دوسرا تیر آیا، دوسرا یہ بائیں ڈلکا تیر پھر جا کر امام کے جسم میں پیوست ہوا، تیسرا تیر آیا، پھر یہ نیچے جھکا تیر جا کر امام کے جسم میں پیوست ہوا، اور اچانک چیخ مار کے اٹھا اور اٹھ کر ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ماں تو سچ کہتی تھی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے مولا کے اوپر اپنی جان قربان کر سکوں، میرے اندر وہ، میں کربلائی نہیں ہوں ماں، تو سچ کہتی تھی، تو میری حقیقت سے آشنا تھی۔ پھر کربلائی کون ہے جانو گے؟ شہید ابن عبداللہ، زہیر ابن کین، دونوں جانثار امام کے سامنے کھڑے ہیں۔ شہید مطہری علیہ نے لکھا ہے 83 تیر شہید کے جسم میں لگے، ایک تیر بھی اپنے امام تک نہیں پہنچنے دیا۔ ادھر امام کی نماز مکمل ہوئی، ادھر شہید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گرے۔ اتنا لجپال ہے حسین، جلدی سے آگے بڑھے، شہید کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اپنے ہاتھ سے شہید کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ شہید نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آنکھیں کھول کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا آپ پر سلام۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا قد افیت یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین کیا میں نے اپنا حق ادا کیا ہے؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کیا؟ یعنی کربلائی کیا ہے؟ کربلائی یہ ہے کہ اپنی سب سے قیمتی متاع حسین پہ لٹا کر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے حسین کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور میں کیسا کربلائی ہوں، 2 آنسو بہا کر میں کہتا ہوں مجھ سے حسین کا حق ادا ہو گیا۔ میں کیسا کربلائی ہوں، سینے پہ 2 ہاتھ مار کے کہتا ہوں مجھ سے حسین کا حق ادا ہو۔ کر سکتا ہے کوئی حسین کا حق ادا؟ کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا، اتنی آسان نہیں ہے کربلا جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ حسین 4 مہینے مکہ میں رہے، کیوں رہے؟ اس لیے تاکہ مکہ میں ہر آنے والے عمرہ کے ظاہر کو اور حاجی کو پتہ چل جائے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ہر ایک کو بلا کر ملے حسین، میں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اس ایک جملے پہ ساری زندگی امت روتی رہے نا، یہ کم ہے۔ حسین ایک ایک کو بلا کر کہتے رہے
کہ میں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور پلٹ کر کسی ایک نے بھی نہیں کہا مولا آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ کبھی اس طرح بھی کربلا سنیں؟ الزام لگانا آسان ہے کہ شیعوں نے بلایا اور قتل کر دیا، یہ جو مکہ میں 4 مہینے تک آتے رہے، حسین ان کے دماغوں کی کھڑکیوں کو دستک دے دے کر ان کو بتاتے رہے کہ میں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، ان میں سے کتنے آئے کربلا میں؟ یہ کیوں نہیں آئے حسین کو بچانے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں آئے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے؟ کیا جانتے نہیں تھے کہ حسین فرزند رسول ہے؟ جانتے تھے، لیکن ان کو اپنی اولاد پیاری تھی، حسین کی اولاد پیاری نہیں تھی۔ ان کو اپنی اولاد کی حفاظت تھی، خیال تھا، لیکن حسین کی اولاد کا خیال نہیں تھا۔ اس لیے جب مکہ سے چلنے لگے نا، اب روایت کا جملہ سن لیجئے، خدا کرے میں اس جملے کو صحیح معنی میں آپ تک پہنچا پاؤں۔ جب چلنے لگے نا، کسی نے مشورہ، عبداللہ ابن عباس روایت میں ہے، انہوں نے آ کر کہا اے حسین اگر آپ نے مسلم ارادہ کر ہی لیا ہے جانے کا کوفہ کی طرف تو پھر خود جائیے، ان مستورات کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بس جیسے یہ جملہ کہا نا، اس سے پہلے کہ حسین کو جواب دیتے ایک محمل سے آواز آئی، اے عبداللہ ابن عباس تو بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ تو بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون سی بہن ہے جو اس مقام پر حسین سے جدا نہیں ہونا چاہتی؟ آیت اللہ نور اللہ شوستری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کون سی بہن ہے؟ کہتے ہیں جب جناب ثانی زہرا کا عقد ہوا نا جناب عبداللہ ابن جعفر سے، تو مولا کائنات نے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا اور بلا کر کہا عبداللہ ابن جعفر میری 2 شرطیں ہیں، میں تیرے ساتھ زینب کا عقد کرتا ہوں۔ کہا مولا کون سی 2 شرطیں؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہر روز تو زینب کو حسین سے ملنے دے گا۔ جس کو جملہ نہیں سمجھ آیا اس کی اپنی قسمت ہے، میں آج وضاحت نہیں کروں گا مصائب کی، میں فقط اشارہ کروں گا، آپ نے اگر محسوس کر لیے انشاءاللہ گھر تک آپ روتے ہوئے جائیں گے۔ کہا میری 2 شرطیں ہیں تیرے ساتھ جناب ثانی زہرا کے عقد کی۔ کہا مولا وہ کون سی؟ کہا پہلی شرط ہر روز زینب حسین سے ملے گی۔ کہا مولا مجھے شرط منظور ہے۔ کہا دوسری شرط جب حسین کو کوئی سفر درپیش ہو تو تو نے زینب کو گھر میں نہیں بٹھانا، حسین کے ساتھ بھیجنا ہے۔ کہا مولا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ آیت اللہ نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب دونوں شرطیں قبول ہو گئی نا، اب مولا کائنات نے ثانی زہرا کا عقد حضرت عبداللہ سے پڑھ دیا۔ عقد پڑھنے کے بعد بی بی رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ تیسرا دن ہے، اب علی اپنے گھر کے سین میں مشرق سے مغرب جاتے ہیں، مغرب سے مشرق جاتے ہیں۔ علی کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی ہیں۔ اچانک فضہ کی نگاہ پڑی، 10 پستہ کہو نہ رونے والا علی، آج تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ کہا فضہ تو جانتی نہیں ہے، عرب کا دستور ہے جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تیسرے دن اس کی ماں اسے لینے جاتی ہے۔ علی رو اس لیے رہا ہے زینب کی شادی ہو گئی ہے، لیکن کاش آج زہرا ہوتی، آج زینب کو لینے کے لیے جاتی۔ خدا کے روایت سمجھ آ گئی، گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اور جیسے ہی جملہ کہا نا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ جوڑ کر یا علی، زینب مجھے بھی تو ماں کہہ کر پکارتی ہے۔ یا علی زینب مجھے بھی تو ماں کہہ کر پکارتی ہے، آج میں ماں بن کر زینب کو لینے کے لیے جاؤں گی۔ اب فضہ گھر سے چلی، عبداللہ کے دروازے پہ پہنچی، دق الباب کیا، دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا عجب قیامت کا منظر تھا، گھر کے سین میں زینب مصلی پہ بیٹھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زینب رو رہی ہے۔ فضہ نے منہ پیٹ کے کہا زینب بتا کوئی عبداللہ نے ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں اماں کوئی ظلم نہیں کیا۔ کہا اس گھر میں کسی چیز کی کمی لگی ہے؟ کہا نہیں کمی بھی کسی چیز کی نہیں لگی۔ کہا پھر مٹی پہ مصلی ڈال کر بیٹھ کر اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ سنو گے حضرت بی بی نے جملہ کیا کہا؟ کہا فضہ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھ کو حسین سے کتنی محبت، اگر میں دن میں 1 مرتبہ حسین کو نہ دیکھوں اور میں بے چین ہو جاتی ہوں۔ آج تیسرا دن ہے میں نے حسین کو نہیں دیکھا،
یہ ہے حسین اور زینب کی محبت۔ جب عبداللہ نے کہا نا کہ حسین آپ چلے جائیے، ان بیویوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہو، ایک محمل سے آواز آئی، عبداللہ تو بہن اور بھائی میں جدائی ڈالنا چاہتا ہے۔ ادھر آواز بلند ہوئی، ادھر حسین نے کہا اے عبداللہ اب مزید سوال نہ کرنا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ ان جوانوں کو مقتول دیکھے، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ زینب کے ہاتھوں میں اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزادارو، اب حسین کا قافلہ چل پڑا مکہ سے، 2 منزل حسین کا قافلہ چلا تھا، منزل سولبیہ پہ پہنچا تھا کہ اچانک کوفہ سے 2 سوار چلتے ہوئے نظر آئے۔ امام نے عباس سے کہا ان سواروں کو روکو اور میری طرف لے کر آؤ۔ ان سواروں میں ایک سوار کا نام فرزدق تھا، یہ اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا۔ اس کو امام کی خدمت میں آیا، امام کو اس نے سلام کیا، امام نے اس سے پوچھا اے فرزدق بتا کوفہ کے حالات کیا ہے؟ کہا مولا سب کے سامنے بتاؤں یا اکیلے میں بتاؤں؟ امام نے کہا میرا ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، میرا ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں سب کے سامنے بتا۔ بس اتنا جملہ فرزدق نے کہا۔ جب ہم کوفہ سے نکلے تھے کچھ بدماش تھے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور مسلم اور ہانی کے پاؤں میں ڈالی ہوئی تھی، مسلم اور ہانی کے لاشے کو کبھی اس بازار اجرکم اللہ، یہی حق آل رسول کو پرسہ دینے کا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کہ ہم نے دیکھا کبھی مسلم کے لاشے کو اس بازار لے کے جاتے تھے، کبھی اس بازار گھسیٹتے تھے۔ بس امام نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین جلدی سے خیمے میں آئے، جب خیمے میں آئے اب عجیب کام کیا حسین نے، جلدی سے مسلم کی بچی کو اٹھایا۔ او میرا یتیم پرور حسین، مسلم کی بچی کو اٹھایا حسین نے، اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، کانوں میں در پہنائے۔ بس یہ منظر بچی نے دیکھتے ہی سوال کیا ماموں آج تو آپ مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کوئی یتیموں سے اجرکم اللہ، جیسا کوئی یتیموں سے سلوک کرتا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ رویا کہ حسین کہتے ہیں بچی کیا ہوا، تیرا بابا شہید ہو گیا، میں تو تیرے سر پہ موجود ہوں۔ عزادارو بس پاس کھڑی 4 سال کی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، بچی کے ذہن میں بیٹھ گیا، ارے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے گود میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کے کان میں در پہنائے جاتے ہیں۔ ہائے شام غریبا، حسین گھوڑے سے گرے، ارے سکینہ کو تماچے لگے، سکینہ کے در چھنے، اپنے بابا کی طرف رخ کر کا بابا تو یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرا کرتا تھا، اپنی یتیمہ کو دیکھ، تیری یتیمہ کو شمر نے تماچے مار۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد